بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کرسی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کرسی سب کو پیاری ہوتی۔ اگر خاص اب اپنی حکومت بچانے کی جدوجہد میں مصروف یا مشغول ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ ان کا مقابلہ ان سیاسی جماعتوں سے پڑ گیا ہے جن کے بارے میں یہ گمان کر لیا گیا تھا کہ اب ان کا سیاست میں کوئی فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں، اینڈ آف دی سٹوری۔ تو طاقتور لوگوں سے ٹکرانے والوں کو اپنے تئی منزل پر پہنچا دیا گیا تھا اور جن کو ایک بوتل میں بند کر دیا تھا، اب وہ جن اتفاق سے یا پھر کسی پلان سے بوتل سے تو باہر آ چکا ہے۔ تو خاص سب کو شک یہ ہے کہ جنہوں نے سابق حکمرانوں کا جن بوتل میں بند کیا تھا اس کا ڈھکن بھی انہوں نے ہی کھول دیا ہے۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے سیاسی مخالفین نے ایک سیاسی اتحاد بنا کر اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن انہیں اعصابی دباؤ کا شکار کر دیا ہے، انہیں کٹ ٹو سائز کر دیا ہے۔ اپوزیشن کی تحریک نے بڑوں بڑوں کی گردن سے سریا نکال دیا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ناپسندیدہ سیاستدانوں کی سیاست ختم کر دی ہے، جنہیں یہ غلط فہمی تھی کہ پرانے سیاستدان نکال کر نئی ٹیم لائیں گے تو ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلے گی۔ آج وقت نے انہیں بھی غلط ثابت کر دیا ہے اور وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف کو اس لیے نہیں نکالا گیا تھا کہ معیشت خراب تھی، یا نواز شریف کو اس لیے مافیا نہیں کہا گیا تھا کہ ملک میں تجارتی خسارہ بڑھ گیا تھا یا ملک قرضوں میں ڈوب گیا تھا، یا اس لیے انہیں رسوا نہیں کیا گیا تھا کہ مہنگائی ساتویں آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور بے روزگاری بڑھ چکی تھی۔ اور نواز شریف کو اس لیے بھی نہیں نکالا گیا تھا کہ وہ دہشت گردی ختم نہ کر سکے یا امن و امان پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ تو کسی کو بھی حکومت سے نکالنے کے لیے یہی اسباب ہوتے تو پھر خان صاحب کی حکومت تو 4 دن نہ چل سکتی، جو 2-2.5 سال سے تو چل ہی رہی ہے۔ معیشت پہلے سے زیادہ خراب ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ذخیرہ اندوزی، مافیا کا راج اور گورننس پہلے سے کئی گنا زیادہ خراب ہے۔ تو اگر اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے بھی دیکھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خراب معیشت، سطحی سوچ، عامیانہ گفتگو کے ساتھ بھی حکومت تو چل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، اور ایک پیج پر کوئی آتا نہیں، اسے لانا پڑتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور کچھ حاصل وصول کیے بغیر انہیں واپس جانا پڑا تھا تو اس وقت بھی یہ تاثر قائم ہوا تھا کہ نواز شریف کی گردن میں سریا آ گیا تھا اور یہ سریا نکالنے کے لیے انہیں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سریا تو نکل گیا، وہ ایک پیج پر آ بھی گئے، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی طرح، یعنی جو ماضی میں ہو چکا اسی کا ایک ریپلیکا آج بھی نظر آتا ہے۔ آج بھی خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ کیا تھا۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک حکومت کے لوگ یہ دعوے کرتے پھرے تھے کہ خان صاحب ہی وہاں چوائس ہے، اب کوئی اور چوائس نہیں ہے، لیکن آج صورتحال بہت ہی بدل چکی ہے۔ آج حکومت بچانے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو کبھی وہ پیج پہ چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، اور NRO نہ دینے کا زوم، نواز شریف کو واپس لانے کے دعوے، وہ سب ہوا ہو چکے ہیں۔ تو فتح کے جشن منانے والے اب میچ بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے خان صاحب کی کون سی ایسی مجبوری ہے، یا وہ انا کے کس ہال میں بند ہیں کہ وہ سیاسی مخالفین کو سیاسی نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں ملک دشمن پیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کام پوری حکومت کر رہی ہے۔ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، لگائے بھی جاتے ہیں، مگر یہ نہیں ہوتا کہ سارا وقت آپ ایک دوسرے کو ذاتی دشمن سمجھ کر برا بھلا کہتے رہے۔ 2 سال سے حکومت نے اپوزیشن کی بینڈ بجا رکھی ہے، لوگ گرفتار کیے گئے، بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں بھیجے گئے، مقدمات چلے، ریفرنس بنائے گئے، عدالتوں میں لوگوں کے چکر لگ رہے تھے، ابھی لگ رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا۔ وہ کام تھا کہ حکومت نے ریفارمز لانا تھی، اور ریفارمز پارلیمنٹ کے اندر لائی جاتی ہیں، اور یہ سارے سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں
جن میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ سب مل کر اس فکر پر کام کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت نے کوئی ایک بھی ایسی اصلاحات متعارف کرائی ہو جسے اپوزیشن نے مسترد کیا ہو تو پھر ان کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہاں صاحب نے اسمبلی میں جب پہلی تقریر کی تھی تو اپوزیشن ظاہر ہارے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے ریئیکشن دے دیا تو خان صاحب نے رد عمل کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب جب حکومت نے اپوزیشن سے، وہ بھی فرمائش پہ ہوا تھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے، بعض لوگ، کہ نیب کے قوانین کو بدل دیا جائے، خود حکومت کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کل کو ہماری باری آ گئی تو پھر نیب ہمیں پکڑ لے گی، تو اپوزیشن چونکہ اس وقت مجبور ہے ان سے مل کر نیب کے قوانین بدل لیتے ہیں۔ تو اپوزیشن سے نیب کے قوانین بدلنے کے لیے تجاویز مانگی گئی، اور جب اپوزیشن نے وہ تجاویز دے دی، جن میں سے موسٹلی تجاویز پیپلز پارٹی کی جانب سے تھی اور وہ سجیشن تھی، تو اس پر یہ شور مچا دیا گیا کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے اور وہ کاغذ لے کے گھوم رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کس نے سمجھایا ان کو کہ یہ این آر او ہے۔ تو یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ اگر اپوزیشن کی تجاویز این آر او تھی تو حکومت کی اپنی تجاویز کہاں ہے؟ اب چونکہ یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، حکومت سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہوتی ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ایجنڈے پر لاتی ہے۔ جب حکومت یہ کرنا ہی نہیں چاہتی تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اس کے لیے دوسرا ہاتھ درکار ہوتا ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، تو تالی دونوں ہاتھوں ہی سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ سے تھپڑ تو پڑ سکتا ہے لیکن تالی نہیں بجتی۔ چلے ایک بات مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہائپوتھیٹیکلی یہ مان لیتے ہیں کہ خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے انہوں نے دو چار نہیں، سارے ہی اچھے کام کیے، معیشت بھی انہوں نے ٹھیک کر دی ہے اور اپنے تئیں مہنگائی بھی انہوں نے کم کر دی ہے، سارے چور پکڑ کر ان سے پیسے بھی نکلوا لیے اور ان سے خزانہ بھی بھر دیا ہے، قرض داروں کو بھی ہم نے ادائیگیاں کر دی ہے، پیسے دے دیے، نئے قرض بھی نہیں لیے۔ تو سارے اچھے کام جو ایک حکومت سے توقع کی جا سکتی ہے، خان صاحب نے وہ سارے کام کر دیے۔ اور اف اور بٹ کو بھی سائڈ میں رکھیں کہ قدرتی آفت نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، قدرتی آفات بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف کے دور میں نہ آئی ہوں اور عمران خان صاحب کے دور میں آ گئی ہوں، تو سب حکومتوں کو اس کا سامنا رہتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب سارے ہی کام اچھے ہو رہے ہیں تو عوام رو کیوں رہے ہیں؟ بیروزگاروں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرضے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کسی ایک ادارے میں حکومت ریفارم کیوں نہیں لا سکی؟ چینی، آٹا، پیٹرول، گندم، گیس کی بات تو چھوڑیں کہ ان کے بحران کیوں ہیں؟ لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات کیوں نہیں مل رہی؟ حکومت ایک بھی روزگار کیوں نہیں پیدا کر پا رہی؟ اور مہنگائی کا جن آزاد کیوں گھوم رہا ہے؟ اور فی کا آمدنی کیسے کم ہو گئی ہے؟ روپے کی قدر کیوں گرتی چلی جا رہی ہے؟ بجلی اور گیس کے نرخ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، آسان سی بات کرتا ہوں، تو راشن ایک گھر کا 20-25 ہزار میں پورا پڑ جاتا تھا، اب وہ 50 ہزار کا کیوں ہو گیا ہے؟ اور تنخواہ پہلے سے آدھی کیوں ہو گئی ہے؟ اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو مان لیتے ہیں حکومت نے اچھے کام کیے ہیں، تو پھر اس کے اثرات عوام تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو خدا کا خوف کریں، لوگوں کی جان پر بنائی ہے اور ہم حکومت کی خوشامد پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ماننے والے یہ بات مان رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات خطرناک سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے۔ پنجاب سے چلنے والی تحریک کیا رخ اختیار کرے گی؟ اس نے کئی سنجیدہ حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اپوزیشن حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے میں مصروف ہے اور حکومت پر یہ الزام لگاتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تھن لائن ہے وہ طاقتور حلقے ہیں، اس لیے اپوزیشن پوری طرح اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور سینٹ الیکشن سے پہلے طاقتور حلقوں کو نیوٹرل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کی کوششیں فی الحال کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہ کوششیں جاری ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جذبات ایک دوسرے کو منتقل کیے جا رہے ہیں، پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں۔ طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح کہہ رہی ہے اس طرح ایکسٹریم پوزیشن نہیں لے گی، جس طرح سینٹ الیکشن اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کی تجاویز کو یکسر رد نہیں کیا گیا، لانگ مارچ اور دھرنے کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان قابو میں آ گئے
تو پھر اپوزیشن کی لانگ مارچ اور دھرنے کی طاقت اور خواہش کم ہو جائے گی۔ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے، جس کے لیے فرمائشوں، ترلوں اور منتوں تک سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری سے حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، مریم نواز کو بھی گرفتار نہیں کر سکتے، ورنہ تمام کنٹرول میاں نواز شریف کے ہاتھ میں آ جائے گا، جو اس وقت لندن میں ہے۔ یہاں پہ شہباز شریف نیب کی تحویل میں ہے اور پچھلے کئی روز سے ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تاکہ معاملات کو فہم و تفہیم، بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو تمام آپشن کھلے رکھے گئے ہیں، تو بہت سے لوگ تھرڈ پارٹی بن کر مذاکرات کر رہے ہیں اور بہت سے ڈائریکٹ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ بھی پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست انہوں نے ختم کر دی ہے، انہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہیں نواز شریف کو سیاست سے نکالنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسرے نواز شریف کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ لندن میں ان کا چونکہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے اور حکومت کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ ان کا پاسپورٹ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا اور کینسل کر دیا جائے گا۔ تو اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب کی جانب سے بھی انہیں یہ آفر کی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب آ جائیں۔ اس سلسلے میں ایک خط بھی بھیجا گیا ہے لیکن اس کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو بہت سی خبریں زیر گردش ہیں۔ اور دوسرے اپوزیشن کی بہاولپور ریلی نے حکومت اور حکومتی حلقوں کی جانب سے پی ڈی ایم ٹوٹنے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کے فیصلے کے بعد حکومت کی جانب سے خوشیوں کے ڈنکے بجائے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی موت واقع ہو گئی ہے، بس جنازہ اٹھنے کا انتظار ہے۔ تو پی ڈی ایم کا جنازہ تو نہ اٹھ سکا، لیکن بہاولپور کی ریلی کو جلسہ گاہ تک پہنچنے میں 9 گھنٹے لگ گئے، وہ بھی اس علاقے میں، یعنی بہاولپور کا وہ ایریا جس میں نہ کسی کو سردی کا احساس رہا، نہ کسی کو کورونا کا کوئی خوف رہا، اور کورونا کا خوف بھی لوگوں کو ریلی میں آنے سے نہیں روک سکا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پنجاب سیاسی طور پر اس وقت جاگ اٹھا ہے، جس سے لگتا ہی ہے کہ بہاولپور کا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ ساؤتھ پنجاب کے عوام کو صوبے کے نام پر جس طرح ماضی میں دھوکے دیے جاتے رہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جو حکومت کا حصہ بن کر تو انجوائے کر رہی ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس طرح بہاولپور کو بھی صوبہ بنانے کا وعدہ ہوا تھا، تو بہت سارے وعدے ایسے تھے جو کہ پورے نہیں ہو سکے۔ تو پی ڈی ایم ٹوٹنے کی بجائے اب اور مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو مریم نواز نے بہاولپور جلسے میں خطاب کیا تو انہوں نے عوام سے رائے حاصل کی۔ میری بہن جس کو علینا بازی کہتے ہیں، اس نے کروڑوں کا بلیک کا پیسہ وائٹ کر لیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ گندم، چینی اور ایل این جی پر ڈاکہ ڈالا، جیبیں بھری، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ فوج جانتی ہے اور فوج بھی بولے گی کہ تم نے بڑی ایمانداری سے کرپشن کی۔ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ فوج جانتی ہے کون کرپٹ ہے اور کون نہیں۔ تو سرد موسم اور خراب حالات کے باوجود جنوبی پنجاب کے عوام کی بڑی تعداد کی ریلی میں شرکت یہ ثابت کرتی ہے کہ اپوزیشن کا جو پلان تھا وہ اسی پلان کے تحت آگے بڑھی ہے، اس پلان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن کا پلان اسی طرح چل رہا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بہاولپور کی ریلی بھی ناکام رہی ہے، جس طرح لاہور کا جلسہ ناکام رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی ریلیاں اور جلسے ناکام ہیں، لوگ باہر نہیں نکل رہے، پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، تو پھر وزیر اعظم صاحب کو ترجمانوں کا اجلاس بار بار کیوں بلانا پڑ رہا ہے؟ بہاولپور ریلی کے بعد وزیر اعظم نے ایک بار پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کامیاب نہیں، پی ڈی ایم فوت ہو گئی ہے، جیسا کہ حکومتی اراکین بھی دعوے کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، تو پھر حکومت کو فکر کس بات کی ہے؟ شیر رشید نے بھی یہ دعویٰ کیا
کہ پی ڈی ایم کے تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ آصف علی زرداری نے ٹھوکی. اور میں تو آپ کے پروگراموں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہ استعفیٰ دیں گے نہ بلکہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. لانگ مارچ یہ کریں گے. وہ جو لانگ مارچ کا وقت آئے گا اس وقت دیکھیں گے کہ لانگ مارچ جو ہے یہ کس سائز کا ہے اور دینی طلباء کتنی بڑی تعداد میں اس میں یہ انگیج کر سکتے ہیں. باقی 3 چیزیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1 یہ استعفیٰ نہیں دیں گے. نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. 19 تاریخ کو انہوں نے الیکشن کمیشن کا ڈیٹ دیا کیونکہ 19 الیکشن کو ریزریکشن ہے اور نیب 10 سال یہ نیب کے سربراہ 10 سال رہے تو آپ نیب کو ترمیم کر دیں نا, امینڈ کر دیں. اب 34 ترمیمیں لے کے آئے جناب کہ اس کو آپ امینڈ کریں تاکہ یہ سارے لوگ نکل جائیں جو اس کے راڈار میں ہیں, جو آ سکتے ہیں یا جس کی تحقیقات ہو سکتی ہے. کیونکہ جتنے لوگ ان کے لیے بول رہے ہیں وہ سب راڈار میں ہیں اور جتنے لوگ نہیں بول رہے وہ سمجھ لو خوشی اور سکون سے اپنی بہتری کی زندگی گزار رہے ہیں. باقی جس پہ کیس ہے, جس کے خلاف تفتیش ہے, جس کی گرفتاری متوقع ہے یا جس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ٹارزن بن رہا ہے کہ بھی میں ہوں نا کیا ہو گئی تم. اللہ بہت بڑا ہے. یہ شکست کھانے جا رہے ہیں اور آصف زرداری نے ان کے چاروں کونے چت کر دی ہیں. لیکن آپ تجزیہ کریں کہ بھئی اس نے کہا کہ بھی مجھ سے بھی کچھ سیکھو. اگر آپ 19 تاریخ کو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا 15 دنوں بعد استعفے دینے جا رہے ہیں؟ 15 دنوں بعد سینٹ کا الیکشن. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, عمران خان کی خواہش ہے کہ یہ حصہ نہ لیں, میری خواہش ہے کہ حصہ لیں. اچھا, وہ 18ویں ترمیم بھی کرے گا, وہ ایسے قانون بھی لائے گا کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے سینٹ میں. ہم تو سوال یہ کہ اگر پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے انحراف کر لیا ہے, ہائپوتھیٹکلی سوچیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کو پھر کس بات کی فکر ہے؟ کیوں اس بات کی فکر ہے کہ اپوزیشن ریلیاں نکالے گی یا لانگ مارچ کرے گی؟ لیکن جب وزیر اعظم خود ترجمانوں کو بلا کر سمجھائیں گے کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دو, تو اس کا مطلب یہ کہ اپوزیشن انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے اور وہ اسی ٹف ٹائم کو واپس دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو شیر رشید کا یہ دعویٰ کہ پیپل پارٹی کھیل سے نکل گئی ہے, وہ دعویٰ بلاول بھٹو نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ لانگ مارچ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. اور نالائق وزیر اعظم ہم پر مسلط کیا گیا ہے. 3 سال ہونے والا ہے, اب بھی کہتا ہے کہ وہ کیا کریں, ٹریننگ پر ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, اس کو مستعفی ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے, اس لیے ہم ایک ہے. پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے. پی ڈی ایم کے کارکن, پاکستان کے عوام سب مل کر اس کٹپتلی کو ہم گھر بیچ دیں گے. ہمارا ٹیم نے ای ڈی ایم کے ہر فیصلہ کو انڈورس کیا ہے. عمران خان نے اپنا دھرنا پارک چوک پہ رکھا تھا اسلام آباد میں. پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم پارک چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کرتے ہیں. پتہ نہیں ابھی تک یہ جو نمائندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو باقی جماعتوں کے پاس پہنچ چکا ہے, ہمارے پاس نہیں پہنچے. نیشنل ڈائیلاگ یہ صرف ایک صورتحال میں ممکن ہے کہ عوام دشمن حکومت گھر چلے جائیں. تو بلاول بھٹو بھی لانگ مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام رہنما لانگ مارچ پہ متفق نظر آتے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی جانب کرنے کی دھمکی دی, جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپوزیشن کا پورا زور طاقتور حلقوں کی طرف ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کشن ہے اور اپوزیشن کو اگر حکومت کو ہٹانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو درمیان سے نکلنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی حکومت کی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وہ سپورٹ ہے جس کی وجہ سے حکومت اور ان کے اتحادی ایک ڈور میں بندھے ہوئے. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس طرح حکومت کے خلاف جلسے اور ریلیاں ہو رہی ہیں, وہ بھی ایسے وقت میں جب نہ الیکشن کا ماحول ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ماحول ہے کہ جس میں 2 سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہو. اس وقت صرف ایک تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک میں بھی لوگوں کی اس بڑی تعداد میں شرکت بہت الارمنگ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تحریکوں کو ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے جو شعلہ بنتے ہوئے دیر نہیں لگاتی. اس لیے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی گرفتاری سے حتی الامکان گریز کیا جا رہا ہے مگر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. تو اس وقت
اعصاب کا کھیل جاری ہے، اور یہ اعصاب کا کھیل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں بلکہ طاقتور حلقوں اور اپوزیشن کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اب